السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ اگر پاکستان کی گزشتہ 40 سالہ سماجی، سیاسی اور اقتصادی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو حالات آج بھی وہی ہیں جو 40 سال قبل تھے۔ غربت، مہنگائی، خراب طرز حکمرانی اور کرپشن 40 سال قبل بھی اہم مسائل سمجھے جاتے تھے اور آج بھی وہی رونا ہے۔ 40 سال قبل بھی سیاسی رہنما ایک دوسرے پر بددیانتی اور کرپشن کے الزام لگایا کرتے تھے۔ اپوزیشن حکومت کو نااہل اور ملک دشمن قرار دیتی تھی۔ سیاسی جماعتیں توڑی جاتی تھیں، نئے دھڑے بنائے جاتے تھے۔ آج بھی حالات اس سے کچھ مختلف نہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستانی سیاست میں مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کی روایت آج بھی اسی رفتار سے چل رہی ہے۔ 40 سال سے پاکستانی سیاست پر چھائے میاں نواز شریف کا پاکستانی معاشی مسائل پر آج بھی وہی بیانیہ ہے جو آج سے 30-35 سال پہلے تھا۔ کیا ہم ایک دائرے میں ہی سفر کرتے رہیں گے؟ میں آپ کے سامنے 90 کی دہائی میں پاکستانی معیشت پر نواز شریف اور ان کے دور کے کچھ بیانات رکھنا چاہوں گا۔ یہ دیکھیں، 27 فروری 1997 کا اخبار۔ قرض اتارو اپیل پر لاکھوں ڈالرز تاجروں نے دیے، کروڑوں روپے عوام نے بینکوں میں جمع کروائے۔ یہ فروری 1997 کی خبر۔ 26 فروری 1997 کی خبر دیکھیں۔ 1946 اور 1965 کا جذبہ، وزیر اعظم کی اپیل پر لبیک، عوام نے ڈالرز اور روپوں کے ڈھیر لگا دیے۔ آج بھی حکومتیں عوام سے کہتی ہیں کہ آپ قربانیاں دیں۔ آج بھی حکومتیں مختلف ناموں سے اسی طرح کے منصوبے لاتی ہیں کہ لوگ اپنا پیٹ کاٹ کر ریاست کو دیتے جائیں، خزانے بھرتے جائیں، لیکن ریاست جواب میں کچھ نہ دے سکے۔ یہ 26 فروری 1997 کی خبر دیکھیں۔ قرضوں سے نجات، خوشحالی کی بات نواز شریف کے ساتھ۔ قرضوں سے نجات 1997 سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہر گزرتے سال کے بعد پاکستان پر قرض کا بوجھ بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ حالت یہ کہ جو بچہ آج پیدا بھی نہیں ہوا اس ملک میں، وہ بھی اگر پیدا ہوگا تو قرض کے ساتھ، یعنی مقروض پیدا ہوگا۔ 26 فروری 1997 کی خبر دیکھیں، اور یہ اشتہار ہے اس زمانے میں اخبار۔ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آج اکتوبر 2023 میں بھی یہی اشتہارات اخبارات میں لگ رہے ہیں کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہی بیانیہ، وہی طرز سیاست، وہی الفاظ، وہی لب و لہجہ، وہی مسائل، وہی حل۔ 26 فروری 1997 کی خبر دیکھیں۔ اس زمانے کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام چاہتی ہے کشکول گدائی توڑ دیا جائے۔ آج سے 26-27 سال پہلے بھی یہی کشکول گدائی اور اسی پر سیاست، یہی بیانیہ تھا سیاست میں، اور آج بھی وہی قرض قرض قرض۔ 25 فروری 1997 کی خبر دیکھیں۔ قرض اتارو ملک سنوارو مہم آئندہ نسلوں کو قرضوں سے نجات دلائے گی۔ کیا آئندہ نسلیں، یعنی آج کی نسل، مزید قرض کے بوجھ تلے دب گئی ہے، یا آج کی نسل کو قرض سے نجات مل چکی ہے؟ 30 سال پہلے سے قرضوں سے نجات کا لالی پاپ یا لالچ یا سیاسی بیانیہ لوگوں میں دیا جاتا رہا ہے، لیکن ہر نسل مقروض در مقروض ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ 25 فروری 1997 کے اخبار میں اشتہار دیکھیں۔ قرض اتاریے، ملک سنواریے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ گزشتہ 4 دہائیوں سے پاکستان کی سیاست پر طاری جمود اگر ختم نہیں ہوا تو پاکستان اور یہاں کے عوام کب اور کیسے ترقی کریں گے؟ سنگاپور پاکستان سے بعد میں آزاد ہوتا ہے، ملائیشیا اور جنوبی کوریا پاکستان سے بعد ترقی کا سفر شروع کرتے ہیں، چین 1949 میں سامنے آتا ہے، سینٹرل ایشین ریپبلک، وسطی ایشیائی ریاستیں آج سے 30 سال پہلے آزاد ریاستوں کے طور پہ وجود میں آتی ہیں، تمام خلیجی ریاستیں، کویت، یو اے ای، سعودی عرب، قطر، عمان، یہ 70 کی دہائی کے بعد سے ابھرنا شروع ہوتی ہیں۔ یہ ساری ریاستیں اور بے شمار درجنوں اور ریاستیں جو 1947 کے بعد معرض وجود میں آئیں، وہ آج ہم سے کئی دہائیاں آگے بڑھ چکی ہیں، اور کچھ ریاستیں تو ہم سے صدیاں آگے جا چکی ہیں، لیکن ہم آج بھی اسی بیانیے پر سیاست کر رہے ہیں جو 80 کا بیانیہ تھا، جو 90 کا بیانیہ تھا، اور جو اس صدی کے گزشتہ 22 سال کا بیانیہ، وہی بیانیہ 2023 کا بیانیہ۔ تو کہاں جائے گا یہ ملک؟ کیسے سنبھلے گا یہ ملک؟ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، سابق وفاقی وزیر شیخ رویل اصغر صاحب۔ رویل اصغر صاحب، نواز شریف صاحب، وہی بیانیہ، وہی لب و لہجہ، وہی الفاظ، کچھ فرق نظر نہیں آ رہا 90 کی دہائی میں اور آج کے نواز شریف میں، یا آج کی سیاست میں، یا
آج کے سیاسی لب و لہجے؟ امیر، میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ نے مجھے یاد کر لیا۔ اچھا، میں یہ آپ سے گزارش کروں، اصل پہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور میں 2-4 سال کے بعد جب پاکستان ذرا تھوڑا سا ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو پتہ نہیں اب انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے، میں نہیں کہہ سکتا جب تک میرے سامنے کوئی واضح ثبوت نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے کہ پاکستان کو ڈیریل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ 5-10 سال آپ اسی چکی میں پستے رہتے ہیں، وہی جو کمایا وہ لگا دیا اور اس کے بعد پھر آپ دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ امیر عباس اب پھر وہی حالات پیدا کر دیے گئے۔ دیکھیں، میں آپ سے وہی گزارش کر رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں 2013 میں، میں دور نہیں جاتا، 2013 میں جب میاں صاحب تشریف لائے اقتدار میں، خدا نے ان کو عزت بخشی، تو انہوں نے اس سے پہلے پبلک گیدرنگز میں یہ ضرور کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا، میں خدا کی مدد کے ساتھ اس ملک کو اس بھنور سے نکالنے کی کوشش کروں۔ اس وقت 3 بڑے چیلنج تھے، آپ کو پتہ ہے۔ ایک معاشی چیلنج تھا، ایک آپ کا لوڈ شیڈنگ کا تھا، بجلی کی شارٹ فال بہت زیادہ تھا، اور تیسرا جو تھا وہ ایک ایسا چیلنج تھا جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے گناہ معصوم لوگوں کی جانوں کے ساتھ دہشت گرد کھیل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ 13 سے 17 تک یہ تینوں چیلنج سے اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے میاں صاحب نے اس پہ قابو پا لیا۔ اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی، آپ کو پتہ ہے، پسند ناپسند، اور پھر پتہ نہیں کیا، ایک پھر نیا ایکسپیڈیشن کیا گیا، ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا گیا، تباہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد جہاں پہ آپ نے چھوڑا تھا اس سے بدتر حالات میں تباہ کر دیا۔ لوگ ایک اور سوال کرتے ہیں میرا، لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ 16 مہینے آپ کی حکومت رہی، حکومت تھی، صحیح تو ہے۔ آپ نے وہ تو مہنگائی بھی بڑھ گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، لیکن کبھی آپ ذرا غور سے اس کا جائزہ لیں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ اس اقتدار میں نہ آتے اور 6-8 مہینے آپ اسی تجربہ گاہ کو استعمال کرتے رہتے تو یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا۔ اس وقت کیا سچویشن ہوتی؟ خیر، آپ نے کوشش کی، اللہ کی مدد سے آپ نے اس ڈیفالٹ سے آپ بچ گئے، نکل گئے۔ آج پھر اس سے بدتر حالات ہیں، آگے 3 چیلنج، اب چوتھا چیلنج ایک اور ہے امیر عباس۔ جی، امیر عباس، چوتھا جو ہے وہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ آپ کی ساری سوسائٹی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ بڑا خوبصورت تھا، عزت و وقار تھا، بردباری تھی، برداشت تھا، تحمل تھا، ایک دوسرے کی عزت کی جاتی تھی سیاست میں۔ بے شک 90 کی دہائی میں مخالفت تھی، لیکن اس کے بعد آپ نے میچورٹی حاصل کی، اس کے بعد ایک دوسرے کا آرام سے ساتھ دیا، اور اب یہ جو ہے یہ چوتھا چیلنج، اس سے بھی آپ کو نمٹنا پڑے گا، اور اس کی واضح لیکن شیخ جو مثال ہے۔ صاحب اگر آپ اجازت دیں، یہ جو آپ سیاست میں بردباری یا تہذیب کی بات کر رہے ہیں، مانا کہ 90 کے بعد کچھ تبدیلی آئی، بہتری آئی، تہذیب کی طرف گئی سیاست، لیکن جہاں پی ٹی آئی کی طرف سے بد تہذیبی ہوئی، وہیں نون لیگ کی طرف سے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی پہلی اہلیہ پر حملے، پھر دوسری اہلیہ پر حملے، پھر ابھی موجودہ اہلیہ جادو ٹونے کی باتیں، پھر نشئی مریم نواز صاحبہ خود کہتی ہے کہ نشہ کرتا ہے، تو یہ دونوں طرف سے آگ تو برابر لگی رہی ہے۔ بس میں آپ کو گزارش کروں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حقائق پہ مبنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ازیوم کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کریٹ کرتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو کہنی پڑتی ہیں، بتانی پڑتی ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اگر فرض کیجئے آج اگر آپ یہ دیکھیں کہ جوئش لابی وہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو کیا آپ برے کو برا نہیں کہیں گے؟ آپ اس کو نشاندہی نہیں کریں گے؟ آپ کو کرنی پڑے گی امیر باس، آپ کو تھوڑا سا حقائق سے پردہ اٹھانا پڑے گا۔ اگر فرض کیجئے یہ کوئی ہڈن سیکرٹ نہیں ہے جادو، اب میں نے آپ سے نا جادو، تو جادو اگر کوئی کرے گا یا اس قسم کی خبر آئے گی یا آپ اس قسم کے معاملات حالات پیدا کریں گے
تو obviously آپ کو اس کی نشاندہی تو کرنی پڑے گی وہ کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. نہیں، آپ ملک کو جادو ٹونے سے چلائیں گے. صحیح ہے شیخ صاحب، بالکل اس طرح ٹھیک نہیں ہے، ہوتا، ظاہری یہ بات نہیں ہے، ہوتا. بالکل صحیح ہے. امیر عالم اس کو آپ کو کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں لیکن شیخ صاحب پھر وہ بات بھی تھوڑا ذہن میں جس رکھیں، طرح وہ شیخ صاحب، کسی نے کسی کے الٹے سیدھے نام نہیں رکھے، ہاں کسی نے کسی کی تہذیق نہیں کی. کسی جادوگر کو جادوگر کہنا کوئی تہذیق نہیں ہے، یہ حقائق ہے. کسی یہودی کو یہودی کہنا مطلب وہ تہذیبی نہیں ہے یا بد اخلاقی نہیں ہے، وہ حقائق ہے. ان حقائق کو آپ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ شیخ صاحب میں جو بالکل ڈیفرنٹ بات کر جس رہا تھا. تنقید کو یہ آپ دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بات حقائق اور ہے، ذہن میں رکھیں. وہ اگلی دوسری بات، طرف سے بھی تو کہا جائے گا نا کہ ہاں یہ ہمارے حقائق ہیں. سیاستدان میں دیکھیں، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، سیاستدان میں ایک مجبوری آ جاتی ہے کہ جب وہ اپنے سامنے ایک جم غفیر دیکھتا ہے عوام کا تو بس بیٹھ پھر جاتا ہے. بے ساختہ ہو جاتا ہے، پھر جو منہ میں آئے الفاظ کا بولو. استعمال اسی طرح کرتا ہے. اور اس آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ میاں صاحب کی آپ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں. عام لوگوں کا خیال تھا، شاید مخالفین کا یہ خیال تھا کہ میاں صاحب جو تقریر کریں گے اس میں انتہائی سخت الفاظ استعمال کریں گے، ایسے الفاظ جو کہ شاید تکلیف کا باعث بنیں گے. لیکن آپ پوری تقریر سن لیجئے، انتہائی دھیمے لہجے میں، انتہائی عزت اور احترام والے لہجے میں، انتہائی ٹھیک بردباری والے لہجے میں انہوں نے وہ تقریر کی. اور وہ لوگ جو ایک بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ویو پوائنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ میاں صاحب تقریر کریں گے اور لازم بات ہے اس میں سخت رویہ اختیار کریں گے تو ان کو موقع ملے گا، وہ اس کو پھر اپنی بحث کا زینت بنا لیں گے. بالکل صحیح لیکن ایسا نہیں ہے. ہوا. شیخ صاحب اگلے سوال کی طرف گزشتہ 40 سال سے میاں صاحب کی سیاست پر ڈیل کرنے کا الزام لگتا رہا ہے. چاہے وہ جنیجو صاحب کو ہٹانے کا معاملہ ہو تو میاں صاحب جنیجو صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے دوسری طرف کھڑے ہو گئے. پھر پرویز مشرف کے دور میں چلے جو 88 سے 99 تک ہے میں اس کو ایک طرف رکھ لوں، جو بالکل کلیئر چیزیں نظر آتی تھیں. پرویز مشرف کے دور میں الزام لگا کہ ڈیل کر کے باہر گئے، بعد میں مانا کہ ہاں ڈیل کر کے گئے. پھر علاج کے لیے باہر گئے تو الزام لگا ڈیل کر کے باہر گئے. اب واپس آئے تو پھر ڈیل. یہ ڈیل والا کیا چکر ہے شیخ صاحب؟ یہ ڈیلیں کیسے مل جاتی ہیں؟ میں آپ کی گزارش کر دوں. اب مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ جن لوگوں کا نام آپ لیتے ہیں نا وہ لوگ پارٹی نہیں بن سکتے. وہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ ہے کون کس کے ساتھ آپ نے ڈیل کی، کس کے ساتھ آپ نے بات کی، کس کے ساتھ. اب مجھے ایک بات بتائیں یار، اگر فرض کیجئے میاں صاحب کی دوستی یا میاں صاحب کا ذاتی تعلق ہے سعودی عرب کے ساتھ، آپ میاں صاحب کو پابند سلاسس کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو روک کے رکھے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو وہ سٹیٹ سعودی عرب کی سٹیٹ ہے وہ اپنی اس دوستی کو استعمال کرتی ہے اور آپ کی حکومت کو مجبور کرتی ہے کہ یہ شخص جو ہمارا دوست ہے اس کو آپ ہمارے حوالے کریں. آپ خوفزدہ ہو کر کہ آپ کے وہ دوست جو آپ کو مالی طور پر سپورٹ کرتے ہیں وہ آپ سے ناراض ہوں گے تو آپ میاں صاحب کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن شیخ صاحب صرف سعودی شاہی خاندان نہیں نا، لبنان کا حریری خاندان بھی پھر میاں صاحب نے کنڈیشن ایک مان لی کہ میں 10 سال تک سیاست نہیں کروں گا. دوست ود ان 2 states. اور جب سٹیٹس آپس میں بات کرتے ہیں تو اس سٹیٹ نے، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا ان کا کو، لیکن obviously اس سٹیٹ نے میاں صاحب کو اپنی دوستی کا اور اپنے تعلق کا یہ بات ضرور کہی ہوگی. مجھے اس بات کا علم نہیں ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ سٹیٹ نے انٹرفیئر کیا ہوگا اور میاں صاحب کو اس بات پہ وعدہ کیا ہوگا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے. تو اس کے بعد چلے ہوں گے میاں صاحب. میاں صاحب اس وقت آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ ماضی میں ذرا تھوڑا چلے جائیں اور اپنے دماغ کو ذرا استعمال کریں تو یاد ہوگا کہ میاں صاحب اس پہ کافی زیادہ سخت رویہ تھا کہ میں اس قسم کا کچھ نہیں کروں گا. لیکن جب ان کو اپنے دوستوں کی طرف سے پریشر ہوا، جب ان کے دوستوں نے یہ بات کی کہ یہ لوگ آپ کو خدا نخواستہ ایک حد سزا دیں گے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے، تو میرے خیال میں شاید یہ اس ماضی کے دور کی بات ہے، یہ پرویز مشرف کے دور کی بات ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شیخ وہیل اصغر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما، سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ ہمارے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی سے جوائن کریں گے مراد راس. بریک کے بعد خوش آمدید. تحریک انصاف نے اپنے رہنماؤں کی گمشدگی سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے.
دائر درخواست میں حاضر سروس جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کی صدا کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ کمیشن جائزہ لے کہ لاپتہ ہونے والے رہنما کہاں تھے اور واپس آنے والے رہنماؤں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے کیا محرکات ہیں۔ درخواست میں عمران ریاض، صداقت عباسی، شیخ رشید، فروخ حبیب، عثمان ڈار، اعظم خان اور محمد خان بھٹی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں آج ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مرزا وقاص رؤف نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہاں لوگ غائب ہوتے ہیں اور پھر آ کر کہتے ہیں کہ وہ خود کہیں گئے تھے۔ اسی طرح کی صورتحال تحریک انصاف کے کئی رہنما سامنے لا چکے ہیں۔ پہلے یہ کچھ دن کے لیے غائب ہوتے ہیں اور پھر واپس آ کر کہتے ہیں کہ ہم خود کہیں گئے تھے، اور پھر ایسے زیادہ تر رہنما استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے آئی پی پی میں شامل ہونے والوں سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کے کس نظریے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہوئے، اور اس نئی جماعت کا حتمی بیانیہ کیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی پی پی میں شامل زیادہ تر رہنما کچھ دنوں پہلے تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے سخت ترین مخالف رہے ہیں، لیکن آئی پی پی تو خود نون لیگ سے خاص قربت کی طرف بڑھتی ہے، یہاں تک کہ استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنما اون چودھری نواز شریف کی واپسی پر ان کا لاہور ایئرپورٹ پر پرجوش استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح 8 جون کو نون لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ نے استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے پولیٹیکل الیکشن الائنس کا بھی اشارہ دیا تھا۔ تو کہاں کھڑی ہے اس وقت استحکام پاکستان پارٹی پبلک پرسیپشن میں اور سیاسی بساط میں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے آئی پی پی کے مرکزی سینئر رہنما مراد راز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ کیا تاثر بن رہا ہے آپ کی جماعت کا پبلک میں، یعنی پبلک پرسیپشن یہ بن رہی ہے کہ جو بھی تحریک انصاف کو چھوڑے گا موجودہ سیاسی حالات میں مبینہ طور پر دباؤ کے تحت، اس کی پناہ گاہ آئی پی پی ہوگی؟ تو کیا آپ ایک ایسی جماعت بن چکی ہے کہ جہاں پہ کسی کے اوپر دباؤ ہے وہ چھوڑے گا وہ آپ کے پاس آئے گا؟ نہیں، میں آپ کو دیکھیں، میرے سے یہ چیزیں پہلے بھی پوچھی گئی ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی چھوڑ ہیں ان کے لیے کہیں پہ اور جانا جو ہے نا، وہ ایک بالکل بھی اس طرح کی بات نہیں ہوگی جو کہ انہوں نے کبھی سوچی بھی ہو اس طرح، کیونکہ آپ ہمیشہ اس جگہ آنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کے پرانے جاننے والے لوگ، ایک کمفرٹ زون ہے، کیونکہ استحکام پاکستان کے اندر 90% پلس لوگ جو وہ پی ٹی آئی کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا، جن لوگوں کے ساتھ جدوجہد کی، جن کے ساتھ ایک ٹائم گزارا، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کی فیملیز کو جانتے ہیں، obviously وہ کمفرٹ زون ان کا وہی بنتا ہے جہاں پہ، کیونکہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ جا کے نون لیگ میں بیٹھ جائے گا یا پیپلز پارٹی میں بیٹھ جائے گا، ان کو تو بندہ کوئی نہیں ملے گا بات کرنے میں۔ سو ان کو پتہ ہے کہ اگر پارٹی چینج ہو بھی جاتی ہے تو ہمارا نظریہ تو چینج نہیں ہوتا نا، یا ہماری جو جدوجہد ہے اس ملک کے لیے وہ تو چینج نہیں ہوتی۔ اور جو فیصلے پی ٹی آئی کے اندر ہوئے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، جو غلط فیصلوں کے اوپر، غلط فیصلے کے اوپر، کہ اگر ہم شروع کریں ہمیں پہلی دفعہ موقع ملتا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں ملک کے لیے، اور ہم چیف منسٹر عثمان بزدار کو لگا دیتے ہیں، اس کے بعد 150 ایم پی ایز ایم این ایز کو ہم اسمبلیوں میں سے نکال لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کے پی کے کی اسمبلی توڑ دیتے ہیں، ہم پنجاب اسمبلی کی اسمبلی توڑ دیتے ہیں۔ غلط فیصلوں کے بعد غلط فیصلے، تو obviously لوگوں نے ڈیسیژن تو لینے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، کتنی دیر برداشت کرتے رہیں گے غلط فیصلوں کو؟ بالکل صحیح، لیکن یہ سارے غلط فیصلے اس وقت غلط کیوں لگتے ہیں جب وہ پکڑے جاتے ہیں؟ جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا، نہ اس کو عثمان بزدار سے مسئلہ ہے چیف منسٹر ہوتے ہوئے، نہ اس کو پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی ٹوٹنے سے مسئلہ ہے، نہ اس کو کسی اور غلط فیصلے سے مسئلہ ہے۔ جیسے وہ پکڑا جاتا ہے، وہ 15 20 25 دن چلہ کاٹتا ہے شیخ صاحب کی طرح، تو اس کو سارے مسئلے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی پہ۔ نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ مسئلے کیونکہ صرف لوگوں کے سامنے یا میڈیا کے سامنے نہیں آئے تھے، یہ مسئلے اندر بھی ڈسکس ہوتے تھے۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس شخص کے میں خلاف کچھ بھی نہیں کہہ رہا، مگر اس کی کیپیبلٹی پہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے 3-3.5 سال گزارے کیبنٹ کے اندر، کہ کس طرح چیزیں پاس کروانی پڑتی تھی، سمجھا کے بٹھا کے دوبارہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اسمبلیاں توڑنے کے خلاف جو گروپ تھا اس کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ کیوں جی؟ یہ پرویز الہی صاحب سب سے آگے اس کو لیڈ کر رہے تھے کہ اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے۔ آج ہم نے یہ سٹیپس نہ اٹھائے ہوتے تو اس وقت تو جنرل الیکشن ہو چکا ہونا تھا، اور جس پارٹی نے بھی الیکٹ ہونا تھا وہ آ چکی ہوتی۔
آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ یہ اس وقت بھی باتیں ہوتی تھی، صرف اگر میڈیا پہ آ کے نہیں کی جا رہی، آبویسلی آپ پارٹی کی بات آ کے میڈیا پہ تو نہیں کریں گے نا، مگر اندر تو باتیں اس وقت بھی یہ ہو رہی تھی، اور چیئرمین کے سامنے بھی ہو رہی تھی اس وقت، عمران خان صاحب کے سامنے بھی یہ باتیں ہوتی تھی، مگر وہ جو ایک مافیا وہاں گروپ بیٹھا ہوا تھا اس نے ان کو قابو کیا ہوا تھا اور اس کی بات چلتی تھی صرف، باقی سب کو تو آخر میں آخری 4-5 مہینے تو اندر بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا زمان پاک۔ تو ڈاکٹر صاحب اس لیے بزدار صاحب کے حوالے سے آپ سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں، پارٹی کے اندر غلط فیصلے تھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، جذباتی فیصلے تھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگین سوال یہ ہے کہ آج جتنے لوگ پی ٹی آئی میں باقی رہ گئے ہیں، کل کو وہ بھی اگر کسی نہ کسی مقدمے میں پکڑے جاتے ہیں اور چلہ کاٹتے ہیں اور پھر وہ واپس آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں یا پھر انٹرویو دیتے ہیں اور وہ شامل ہو جاتے ہیں آئی پی پی میں، تو پھر یہ سوال تو اٹھے گا نا کہ بھائی سارے ایک ہی دفعہ چھوڑ دیں، آ جائیں آئی پی پی میں۔ آ جائیں گے، آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل ٹینشن نہ لیں، سب آ جائیں گے اس کے لیے۔ نہیں لیکن جیسے آ رہے ہیں ہمیں اس کی ٹینشن ہے، اس کی ٹینشن نہیں ہے آپ کو بس۔ نہیں میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں جو میرا پہلا پوائنٹ تھا، اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ اپنی جو فرینڈز ہیں اور فیملی ہے ان سے بالکل نکل کے کسی نئی جگہ پہ جا کے بالکل بیٹھ جائیں تو obviously آپ کے لیے بھی وہ چیز انکمفرٹیبل ہوگی۔ اب جس طرح کل ہمارے پاس 2 MPs اور 1 MNA آئیں، میں نے ان کے ساتھ 15 سال کام کیا، مجھے جتنا وہ مجھے جانتی ہیں میرے خیال سے میں ہی اتنا ان کو جانتا ہوں، ان کی فیملیز بھی وہاں پہ تھی، اندلیب عباس صاحبہ کی آپ بات کر اور رہے ان کی میں اندلیب عباس کی، سعدیہ سہیل کی، سمیرہ بخاری کی، ان جی۔ تینوں کی بات کر رہا ہوں، 2 MPs ہیں 1 MNA، تو وہ کبھی میرے خیال سے سوچیں گی بھی نہیں کہ وہ کسی اور پارٹی میں جائیں، کیونکہ جو ان کی ہمارے ساتھ قربت ہے، جو ہمارے ساتھ ٹائم گزرا ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہے، وہ تو آئی تھنک کبھی کہیں بن ہی نہیں سکتا، 15 سال پرانے یہ ریلیشن شپ، میک اس سینس، لیے اگر سمجھنا کہ یہ کہیں بالکل ٹھیک اور ہے، چلے جائیں گے، میرے خیال سے کہیں اور جانے کا وہ ہے ہی نہیں۔ اٹ میک سینس کہ آپ سارے ایک پارٹی میں 10-15 سال سے لوگ تھے، ایک فیملی کی طرح تھے، اگر اس نے کہیں جانا ہے تو وہ واپس انہی لوگوں کے ساتھ ری یونائٹ کرے گا جا کے جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے، اٹ میک سینس، لیکن پھر یہی پارٹی جس میں یہ سب آ رہے ہیں پی ایم ایل این میں نہ جانے کی وجہ سے، پیپلز پارٹی میں نہ جانے کی وجہ سے وہ یہی آ رہے ہیں، اور یہی پارٹی اگر پی ایم ایل این کی طرف ٹلٹ دکھانا شروع کر دیتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ یہ تو انڈیجنس بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دیر از سمتھنگ فشی۔ میں آپ کو دونوں چیزیں کلیئر کر دوں جو آپ نے اون چودھری صاحب کے بارے میں کہی، اون چودھری صاحب اپنی پرسنل کیپیسٹی میں گئے تھے، بالکل پارٹی کی طرف سے نہیں گئے تھے۔ دوسری چیز ہیلی کاپٹر کی ہے، یہ پرسوں بیٹھ کے پارٹی کی میٹنگ کے اندر بالکل کلیئرٹی سب کو دی گئی، وہ جہانگیر ترین صاحب کا ہیلی کاپٹر ہے مگر اٹ از اونڈ بائی اے کمپنی، وہ کمپنی کسی کو بھی یہ رینٹ پہ لیز پہ دیتی ہے، ہیلی کاپٹر کوئی بھی پے کر کے لے سکتا ہے، بینکس لیتے ہیں، ڈفرنٹ لوگ لیتے ہیں، ڈفرنٹ کمپنیز لیتی ہیں، تو اس کا یہ تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ جی ہاں جی وہ نواز شریف صاحب نے مانگا تو ہم نے نہیں دینا، یا اگر کسی اور پارٹی نے مانگا تو ہم نے نہیں دینا، وہ کمپنی وہ چلا رہی ہے ہیلی کاپٹر ان کا، مگر وہ obviously ڈفرنٹ لوگ پے کر کے لیتے ہیں، اور اون چودھری صاحب اپنی پرسنل کیپیسٹی میں گئے تھے، obviously that had nothing to do with the party۔ 21 اکتوبر کا جلسہ کیسے ہوا اتنا کامیاب جلسہ؟ جو نواز شریف گھبرائے ہوئے تھے، واپس آنے کو تیار نہیں تھے، پبلک میں نکلنے کو تیار نہیں تھی نون لیگ، اتنا بڑا جلسہ کیسے ہو گیا سر؟ میرے خیال سے دیکھیں اس کے اندر تو جتنی چیزیں میرے خیال سے آپ کو پتہ ہیں، میرے سے بہت زیادہ پتہ ہوں گی، میں تو ایک بالکل ایک سادہ سا پولیٹیشین ہوں، آپ اتنے بھی سادہ نہیں ہیں، بہت زیادہ پتہ ہے، آپ کو سارا پتہ ہے، مجھے تو بالکل بھی، ہم تو سادے سے لوگ ہیں، آرام سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کو آگے چلائیں، آگے اور ایونٹس کریں، باقی سب چیزیں کریں اور شمولیتیں کریں، سو آپ کو پتہ ہے کہ ان دا سینس اٹ واز، دیکھیں کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایک ڈیسنٹ شو کر سکیں گے، مگر انہوں نے ایک ڈیسنٹ شو کیا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جس طرح مرضی بندے لے کر آئے ہوں، جب بندے آ جاتے ہیں اس کے بعد کوئی پوچھتا نہیں کہ جی آپ کیسے لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، جب جلسہ تھریش ہولڈ پار کر جاتا ہے اس کے بعد پھر جلسہ بن جاتا ہے، بالکل اس کے صحیح ہے، بعد کوئی نہیں پوچھتا کہ بریانی کھلائی ہے، کہ ہونڈا دیا ہے، کہ جنرل کی ٹکٹیں دی ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کیا دیا، بس جلسہ اچھا ہو گیا تو ہو گیا۔ سر یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اس کو گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے گا تو گھوڑا زندہ کیسے رہے گا؟ پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اگر پنجاب میں ہم نے سروائیو کرنا ہے، باقی ملک میں سروائیو کرنا ہے سندھ کے علاوہ، تو ہمیں نون لیگ کی اپوزیشن کرنی ہے۔ پیپلز پارٹی نے کھل کے کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف بیمار بھی نہیں تھے،
ڈیل کر کے باہر گیا ہے، نواز شریف ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں، نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. آئی پی پی کیا سمجھتی ہے کہ کوئی ڈیل ویل نہیں ہے، یہ سارا کچھ جینون طریقے سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو بھی اپرچونٹی ملی جا رہی ہے یا دی جا رہی ہے یا لایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دوں کبھی چھپی نہیں رہتی. اب وہ ٹائم گزر چکا ہوا ہے کہ ایک پاکستان ٹائمز اخبار چل رہا ہے اور ایک پی ٹی وی چل رہا ہے. وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. ان قریب آپ کے سامنے سب چیزیں آ جائیں گی. اگر اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں یا ہوں گی، کوئی چیز اب چھپی نہیں رہتی. یہ سب چیزیں سب لوگوں کے سامنے آ جائیں. فوجی عدالتوں سے متعلق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پر حکومت اپیل دائر کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے سویلینز کے لیے اور باقی عدالتیں موجود ہیں، سنگین سے سنگین جرم کے لیے بھی عدالتیں موجود ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ادھر ہی بھیجنا چاہیے، فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ جو کورٹ نے بھی کیا ہے وہ کورٹ کے فیصلے ہیں، اچھے ہوں برے ہوں ہمیں ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں جو جس قسم کی جس نے جو حرکت کی ہے، جو جرم کیا ہے، جو چیز بھی کی ہے، اس کے لحاظ سے ان کو ملنا چاہیے. whether it's the military courts or whether it's the civilian courts، جہاں پہ بھی جس طرح کا جو جس کا ایکٹ ہے اس کو اس طرح کی سزا ملے گی. اگر ڈاکٹر صاحب جب الیکشن کا میدان سجتا ہے، اگر آئی پی پی نون لیگ کے ساتھ کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ کر لیتی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہے، الائنس کچھ بھی وٹ ایور، آپ لوگ پھر کہاں کھڑے ہوں گے جو آج آپ جانے کی جواز یہ دے رہے ہیں کہ ہم اور کہیں جا نہیں سکتے کیونکہ ہم تو ان کے مخالف رہے ہیں، ہم تو یہاں اس لیے آ رہے ہیں کہ یہاں ہم اپنے دھڑے کی سیاست کریں گے. اگر آپ کا دھڑا ان کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جو یہ میرے خیال سے ایک بڑی مشکل بات ہے یہ، کیونکہ اس پہ ہماری ہر ہفتے میٹنگ ہو کے بات ہوتی ہے. وی آر این انڈیپینڈنٹ پارٹی، اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ الیکشن میرے خیال سے ہونے کے بعد ہوتی ہیں جب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہو. نہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو پہلے ہوگی نا. کہ کاف لیگ جو تھی جب ہمارے ساتھ آئی اور پرویز لائی صاحب منسٹر بنے، چیف منسٹر بنے، تو وہ تب تھا جب آپ کے پاس سیٹس ہوں، آپ کے پاس وہ سب چیزیں ہوں. سر الائنس آپ بعد میں کرتے ہیں، سیٹ نہیں ڈاکٹر صاحب، سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو الیکشن سے پہلے ہوتی ہے نا، الائنس بعد میں ہوتا ہے. ہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فی الحال تو ابھی تک ہمیں اس پہ کوئی بات. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مراد راز صاحب، استحکام پاکستان پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک پر جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ پاکستان اس وقت برین ڈرین کے انتہائی سنجیدہ مسئلے کا سامنا کر رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت ایک اہم سوال سامنے کھڑا ہے کہ ہر سال لاکھوں پاکستانی پاکستان چھوڑ کر جانے پر مجبور کیوں ہیں؟ ہنرمند افراد بشمول دیگر افرادی قوت دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. امریکہ میں افرادی قوت کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نسل پرستی کی ریاستی پالیسی ختم کی گئی، جس نے اقتصادی طور پر امریکہ کی کایا پلٹ دی. دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان وہ پہلا ملک تھا جو امریکہ کے ایٹمی حملوں کا نشانہ بنا. اس کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی، لیکن پھر جاپان نے اپنی افرادی قوت کو صنعتوں میں مصروف کیا اور ہنرمندوں کی ایسی کھیپ تیار کی جس نے جاپان میں معاشی انقلاب برپا کر دیا. فولاد سازی کا ہنر جاپانیوں نے اپنے دشمن امریکہ سے سیکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جاپان گاڑیوں کی صنعت میں پہلے نمبر پر آ گیا. سن 80 اور 90 کی دہائی تک فولاد سازی، بحری جہاز، آٹو موبائل اور الیکٹرانکس کی صنعتوں میں جاپان امریکہ سے بھی آگے نکل گیا. کینیڈا، امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک دنیا بھر کے ہنرمندوں اور اعلیٰ دماغوں کو امیگریشن کی سہولت اس لیے فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی معاشی ترقی کے سفر میں حصہ ڈال کر ان ممالک کو مضبوط کرتے رہیں. آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے مطابق برین ڈرین کا مطلب کسی ملک کے لیے مہارت کا نقصان، نظریات اور اختراعات کا نقصان، تعلیم میں ملک کی سرمایہ کاری کا نقصان اور ٹیکس محصولات کا نقصان، اور سب سے بڑھ کر خدمات کے شعبے کا نقصان ہے. کوئی بھی ملک جہاں ہنرمندوں اور تعلیم یافتہ افراد کی قلت ہو یا اس کے کارآمد افراد اپنے ملک کو چھوڑ جائیں تو ایسے ملک کبھی ترقی نہیں کر پاتے. اسی لیے دنیا میں اسے برین ڈرین کہا جاتا ہے.
پاکستان بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس سال 2023 کے پہلے 9 مہینوں میں 6,30,000 سے زائد پاکستانی بیرون ملک ملازمت کے بہتر مواقع کی تلاش میں ملک چھوڑ گئے۔ جولائی تک ملک چھوڑنے والے پاکستانیوں کی تعداد 5,40,282 تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف ستمبر کے دوران 92,000 سے زائد پاکستانی روزگار کی تلاش میں ملک چھوڑ گئے۔ ملک چھوڑنے والوں میں 6,351 انجینئرز، 5,875 اکاؤنٹنٹس، 2,580 ڈاکٹرز اور 1,194 اساتذہ بھی شامل تھے۔ پاکستان چھوڑ کر جانے والوں میں سے 17,058 اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد، 35,414 انتہائی ہنرمند افراد، 2,32,993 ہنرمند اور 65,922 افراد نیم ہنرمند تھے۔ 2022 میں 7,65,000 افراد پاکستان چھوڑ کر دیگر ممالک گئے، جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور آئی ٹی ماہرین کی بہت بڑی تعداد شامل تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں افرادی قوت کا انخلاء ایک لمحہ فکریہ ہے، لیکن ہمارے ارباب اختیار اس پر مطمئن ہیں، کیونکہ باہر جانے والے یہی لوگ ہمیں ڈالرز بھیجیں گے، جس سے ہماری ڈالرز کی ضروریات پوری ہوں گی، کیونکہ ہم ڈالرز خود کمانے کے قابل نہیں رہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ بیرون ممالک جانے والے وہ افراد جو اوورسیز امپلائمنٹ کے بغیر اپنے طور پر ملک چھوڑ گئے، ان کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح یورپ اور دنیا کے خوشحال ملکوں میں روزگار اور بہتر زندگی کے لیے پاکستانیوں کی بڑی تعداد غیر قانونی طریقے سے بھی باہر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ ان بدقسمت لوگوں میں زیادہ تر پرخطر راستوں اور سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہزاروں لاکھوں پاکستانی خوشی سے اپنا ملک، اپنی دھرتی چھوڑ رہے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں۔ دراصل پاکستان کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی حالات آخری نہج پر پہنچ چکے ہیں، جو لوگوں میں عدم اطمینان اور عدم تحفظ پیدا کر رہے ہیں، اور لوگ معیاری، پرآسائش اور پرکشش زندگی گزارنے کے لیے ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے حکمران اسے تسلی بخش سمجھتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔